قرآن ایک تحفہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض کل لہ قانتون۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما یقول لہ کن فیکون۔ وقال الذین لا یعلمون لولا یکلمون اللہ او تأتینا آیات کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم تشابہت قلوبہم قد بینا الآیات لقوم یوقنون۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 116، 117، 118 اینڈ 119۔ 116، 117، 118، 119۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اسی سلسلے میں کہ جو مشرک تھے اور جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگ اور بنی اسرائیل جو ان سے ابھی بھی مخاطب ہوتے ہوئے ان کے دور کی باتیں بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، اس طرح کی وہ بات کرتے تھے۔ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی بڑے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زمین اور آسمان سبھی اللہ کی ہیں، اور ایسے لوگ جو ہے وہ نافرمان ہیں۔ زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا، بنانے والا، وجود میں لانے والا اللہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کوئی چیز کرنے کو آتے ہیں تو صرف کہتے ہیں کہ کن تو فیکون، مطلب کہتے ہیں ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کیوں نہیں ہم سے بات کرتے اور کیوں نہ ہم کو جو ہے وہ نشانیاں بتاتے ہیں، تو یہ مشرکوں کا کہنا ہے۔ اور اسی طرح کی گفتگو جو ہے وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بنی اسرائیل اسی طرح کی سیم ٹو سیم باتیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے جو دل قلب ہے وہ ایک دوسرے سے ریزمبل کرتے تھے، ایک دوسرے کے سیم طرح کی سوچ تھی ان کی۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے کلیئر کٹ سب نشانیاں بتا دی ہے، اگر آپ ایمان رکھتے ہو تو، اگر آپ کو ایمان ہے تو آپ کلیئر کٹ آپ نشانیاں سمجھ سکتے ہو۔ اور بے شک ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا آپ کے بیچ خوشخبری دینے کے لیے، اچھی باتیں بتانے کے لیے، اور آپ کو وارن کرنے کے لیے بھی، آپ کو جو ہے وہ ایک وارننگ دینے کے لیے بھی کہ کس طرح آپ کو رہنا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی نہیں پوچھے گا دوزخ کے بارے میں، آپ اس کی کوئی فکر نہ کریں۔
تو یہ جو 4 آیتیں ہیں، ان 4 آیتوں میں ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مشرک اور بنی اسرائیل جن کو کتابیں اللہ نے دی، ان کا وہی ایک طرح کا رویہ چلے آ رہا ہے، اور وہی رویے میں وہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر نعوذ باللہ تہمت لگاتے کہ اللہ کا بیٹا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اتنے بلند اور بالا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو زمین اور آسمان سب اللہ کا ہے، اور ایسی بات کرنے والے لوگ جو ہیں وہ خسارے میں رہ گئے، کیونکہ وہ جانتے نہیں کہ یہ جو زمین اور آسمان کی جو تخلیق ہوئی ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس تخلیق کے اندر اللہ کی یہ قوت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی چیز کو کہہ دے کہ ہو جا تو اللہ وہ ہو جاتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بیچ بھیجا، ایک میسنجر بنا کے، جنہوں نے ہمیں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میں نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اچھی باتیں بتانے کے لیے، اور ان کو ایک ہوشیار کرنے کے لیے تنبیہ دی کہ کہیں پہ ہوشیار بھی رہے، وارن بھی کیا ہے کہ ایسے رہنا ہے ویسے رہنا ہے۔ اور کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی اس طرح کا سوال نہیں ہوگا کہ دوزخ میں کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے اور کیوں نہیں جا رہا۔ تو یہ ہمیں یہاں پر غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ ہمیں ایک پکچر پورا کلیئر ہو چکا ہے ان نشانیوں کے ذریعے اور ان باتوں کے ذریعے کہ وہ باتیں اس زمانے میں لوگوں کی سرکشی کیا تھی، اتنے نشانیاں دکھانے کے باوجود تو ان کی سرکشی تھی، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بھی ایک تہمت کستے تھے، جو آج کے دور میں بھی وہ ہے، جو اللہ کے ساتھ کہ اللہ ہے، اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کا بیٹا بھی اللہ ہے، اور وہ جو اسپرٹ ہے وہ بھی اللہ ہے، ایسی تمام باتیں جو ان کو ان کی کتابوں میں نہیں ہیں، پھر بھی ان کو گھڑ کے وہ کتابیں، ایک کتاب کی کئی کتابیں بنا کے ان کے سامنے طرح کے جلدوں میں اس کو ڈال کے، اور الگ آتھرز نے اس کو سامنے لایا، اور نعوذ باللہ اللہ پہ تہمت لگائی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کلیئر کٹ کہتے ہیں کہ یہ ثبوت آپ کو اسی دن ملے گا جب میں آپ کا حساب لوں گا، ابھی آپ جس گمراہی میں رہنا ہے رہ لو۔ تو ہمارے لیے بھی یہ بہت ہی بڑی سبق آموز بات ہے کہ ہم کتنے قسمت والے ہیں کہ ہم اس دور کے نہیں ہیں، ہم اس دور کے جس دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن لے کے آ گئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا کہ قرآن کتاب بھیج دی، جس کو ہم جائزہ لیں نبی کی سیرت پہ، اور قرآن کو ہم سمجھیں اور اس دائرے میں ہم رہیں تاکہ ہم جنت پائیں گے۔ ہمیں کوئی بھی قسم کی ادھر سے ادھر ڈھولنے کی ضرورت نہیں ہے، قطعی نہیں ہے۔ ہمیں نماز پڑھنا ہے، ہم استطاعت رکھتے ہیں تو زکوٰۃ دینی ہے، ہم استطاعت رکھتے ہیں تو حج کرنی ہے، ہم استطاعت رکھتے ہیں تو ہمیں اچھے کاموں میں صدقے خیرات کرنے ہیں، اور ہم نہیں رکھتے تو ہمیں بہت ساری اس چیزوں سے چھوٹ ہے۔ ہمیں نماز پڑھنا ہے، نہیں رکھتے تو ہمیں ایمان پختہ رکھنا ہے، ہمیں حج کی چھوٹ، ہمیں زکوٰۃ کی چھوٹ، ہمیں قربانی کی چھوٹ۔ تو آپ دیکھیے اللہ کی رحمت اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی چاہت 70 ماہوں سے بڑھ کے ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔